into eggs and sperms, یعنی دونوں چیزیں جلد سے انسان کی بنا لیتے ہیں. بلکہ ابھی جو ڈائناسور کا ڈی این اے نکلا ہے اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت ہم وہ جانور پھر واپس تخلیق کر سکیں گے, واپس پورا جانور بن جائے گا, ڈائناسورز بن جائیں گے. تو اب وہ ایسی چیز ہو رہی ہے کہ وہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ اب لیب میں طے ہوگا کہ کتنے بچے بنے, کس قسم کے بنے, یعنی کہیں پر لاکھوں کی تعداد میں. تو یہ جو کلوننگ کی بات ہو رہی تھی اس کے تذکرہ انہوں نے اس پہ کیا ہے, اور بڑا اچھا ایک مضمون طب نبی پہ بھی آیا ہے. اور ہمارے پاس جو ای میلز ہیں میرے پاس, میں اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو یہ میں مسلسل 6000 کے قریب مضامین ہو چکے ہیں, ان میں دیکھنے کی چیزیں ایک سے ایک چیزیں آئی ہیں. اور بڑا تفصیلی ابھی ایک آیا ہے, کوئی صاحب نے لکھا ہے کہ نہ میں سنی ہوں, نہ شیعہ ہوں, نہ وہابی ہوں, نہ بریلوی ہوں. انہوں نے کمال تو کیا ہے, کہا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ 48 سال کی تھی اور شادی کے وقت, اور وہ ابو بکر کی بیٹی نہیں تھی, بہن تھی. اور کہا کہ ان کی شادی پہلے ایک سے ہو چکی تھی, اور ان کا یعنی رشتہ اچھا یہ نکال کے وہ انہی کا مواد ہے, ہمارے پاس تو مواد ہے نہیں ان چیزوں کا, تو ہم سے سوال نہیں کرے کوئی, یہ وہیں سے آ رہا ہے. تو وہ بڑے تفصیل سے جرات کر کے انہوں نے پورا انٹرنیٹ پہ کافی تفصیل سے ڈالا ہے. تو موضوع ایسے ہے کہ اب جب بات اتنی بڑھ رہی ہے تو میں نے دیکھا پرسوں کسی نے اعتراض اہل بیت پہ کیا تھا, تو بڑا سخت جواب دیا جا رہا ہے اس وقت. جو بھاگنے والے ہیں ان کو بھگوڑا کہا جا رہا ہے, یقیناً ہونا بھی اسی چاہیے, یعنی عدالت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کو جہنمی کہا جا رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے پاس جو علم اس وقت حاصل ہو رہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, یعنی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا. اور اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا, میں وہاں کانفرنس میں گیا ہوا تھا اٹلانٹا میں, علماء کی کانفرنس ہر سال ہوتی ہے, تو اس میں کوئی 45 سے زیادہ عالم آئے تھے, جس میں سب سے آیت اللہ عظما آغا محسن الحکیم کے نبی ان کے نواسے ابوتے آئے ہوئے تھے, حسین الحکیم. تو وہاں موضوع بڑا عجیب تھا, اس میں یہ تھا کہ انٹیگریشن اور اسیمیلیشن, کہ ہم ملنا تو چاہیے اپنے ماحول کے ساتھ مگر ضم نہیں ہو جائیں, اپنی اصلیت کو ختم نہیں کریں. تو انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی کہ یہ کام ہم 1400 سال سے کرتے آئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مولا متقیان علیہ السلام نے انٹیگریٹ کیا تھا مگر ضم نہیں ہوئے تھے, بار بار اعتراض کیا کرتے تھے, اور کہا کہ یہ کمال یہ ہے 1400 سال سے شیعوں کا طریقہ یہی رہا کہ دوسروں نے ان کو کافر کہا, ہم نے کبھی کافر نہیں کہا, ہم مسلسل کوشش کرتے رہے. اور اس کے بعد کہا کہ کہنا تو بڑا آسان ہے, کہنا تو کافر آسان ہے, مگر آج کوئی ایسا دور نہیں گزرا تھا کہ جب خانہ کعبہ سے شیعوں کو روکا گیا. تو زبانی تو کہتے ہیں کافر, مگر وہ کافر ان کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا. وہ کافر جب تک کہ نہیں آتے حج میں وہ مزہ ہی پیدا نہیں ہوتا. ایران والوں کو جو روکا تھا تو وہ فیصل کے بیٹے نے یہی کہا تھا, سعود ابن فیصل نے, کہ آپ لوگوں کے نہیں آنے کی وجہ سے حج کی جو لطف ہوتا تھا وہ نہیں آ رہا ہے. نہ کوئی گڑ گڑا کے رونے والا ہے, نہ کچھ, کوئی نہیں ہے کہ جو خلوص سے وہاں پر عبادت کر سکے. تو وہی بتایا گیا کہ ہم نے انٹیگریٹ کیا مگر ایسیمیلیٹ نہیں ہوئے, یعنی کبھی کسی وقت ہم نے اپنے آپ کو ضم نہیں کیا. 1400 سال سے ہو رہا ہے, تو کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے یہاں پر. کیونکہ وہاں پہ آنے والوں نے بڑی عجیب چیز کہی کہ کیتھولکس کے ساتھ جو یہاں ہوا ہے, 90 سال پہلے تک کیتھولکس کے ساتھ جو ہوا, یعنی ہم جو جگہ اٹلانٹا جارجیا گئے تھے, کہا کہ جارجیا میں 100 سال پہلے جارجیا میں کوئی کیتھولک آ نہیں سکتا تھا. اتنی مخالفت تھی کہ کیتھولک کو وہ لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے, بس کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں, یہ جانور ہے. بلکہ 90 سال پہلے تک وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جانوروں کے جیسا تشبیہ دی جاتی تھی, گوریلا بتایا جاتا تھا کہ کیتھولکس کو. کہا کہ حالات جو بدلے ہیں آج مسلمان پریشان نہیں ہو اس سے. کہا کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ قوم اسی طریقے سے کرتی آئی ہے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہر جگہ بڑھتا جائے گا سلسلہ. اب ماشاءاللہ سے اب قبلہ بھی اس کا تذکرہ کریں گے, موقع نہیں ملا قبلہ کو دیکھنے کا آج اسکول کا, کہ علی علی اسکول جو ہوا, ڈے کیئر شروع ہوا ہے. تو ہمارا تو یہی ہے کہ وہاں میں نے یہی پروپوز کیا کہ یہ امام بارگاہ ہے تو بہت بن رہی ہیں, بہت بن رہی ہیں. ہے کیا وہ امام بارگاہ ہوتی کیا ہے؟ 2 ہال ہوتے ہیں, ایک عاشور خانہ ہوتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ جتنا وہاں پر استغفر اللہ یعنی جو بھی غیبت ہو, تہمتیں لگائی جاتی ہیں, وہ بہت ہو رہا ہے, اور پیسہ لگ رہا ہے کہ امام کا پیسہ اس میں لگ رہا ہے, یعنی اسراف ہو رہا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے. تو اس میں یہی تجویز ہوئی کہ بھئی جہاں بھی ہو اسکول شروع کریں. یعنی ہمارے بچے 8-9 گھنٹے گزارتے ہیں. آج آپ جو مشکل ہوئی, آج کئی لوگ جو نہیں آ سکے بیچارے تھک گئے ہیں ہیلوین کی وجہ سے, اور کہہ بھی دیا انہوں نے ہیلوین کی وجہ سے تھک گئے ہیں. یعنی کرسچن کہہ رہے ہیں کہ ہیلوین کی ضرورت نہیں ہے, مومنین کے کہتے ہیں اچھا بچہ چلا رہا ہے ماں باپ کو, بچہ کہتا ہے ہم کو تو یہ چاہیے,
اور ورنہ 911 ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کوئی. اب تو ابھی لاسٹ ویک طے ہوا کہ زبانی زور سے بولنا بھی اسپینکنگ ہے. زبانی اگر ڈانٹ بھی دے تو اس میں لوگ گرفتار ہو جائیں گے. بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچ گیا ہے کہ وہ وربل ابیوز ہے. یعنی چیخ اگر پکار کے اگر وہ ڈیسیبل 85 سے زیادہ سن لیں, پولیس والے تو کہیں گے کہ یہ تو اس نے ظلم کر دیا, بچے کو زحمت پہنچی. تو یہ جو چیز ہو رہی ہے تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمارے امام بارگاہوں کے ساتھ اسکول ہوں, اور اسکول کے لیے انشاءاللہ علی اسکول کا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو ماں باپ جو نہیں کر سکتے وہ اولاد کرنا شروع کر چکی ہے. بچے لکھتے ہیں, لکھنا شروع کر دیا, عربی لکھ رہے ہیں, اردو لکھ رہے ہیں, بات چیت ہوتی ہے اور مہینوں میں ہو رہا ہے یہ. اور افسوس یہ ہے کہ یہ چیز اب ہمارے سامنے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دشوار کام ہے. بچوں کو آپ داخل کروائیں اور آپ دیکھیں گے مہینے 2 مہینے میں فرق دیکھیں گے بچے میں. اور یہ واجب ہو گیا. علامہ فاضل موسی صاحب قبلہ بھی آپ لوگوں کو سلام کہہ رہے تھے, اور یہی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت سوچنا پڑتا ہے کہ امام بارگاہ چلانے کے لیے اسکول سے بچے چاہیے ہم کو. وہ اسکولوں سے نہیں چاہیے کہ جہاں پر آل فال بکا جا رہا ہے. یعنی ہمارے بچے عادی ہو جاتے ہیں, 8 گھنٹے بچہ گزار رہا ہے اسکول میں, جبکہ گھر میں 2 گھنٹے نہیں گزارتا ماں باپ کے ساتھ, اور ماں باپ کو فرصت بھی نہیں ہے. اب جو یہاں کی پیداوار ہے, ہماری اولادیں جو آئی ہیں, ان کا تو یہ عالم ہے کہ ان کو تو 10 جگہ کام لگے. ان کو یہ بھی ہے, کھیلنا بھی ہے, وہ فٹ بال کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے, ساکر کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے, باربیکیو چل رہے ہیں. ہم جب آئے تھے کوئی نہ باربیکیو تھا نہ کچھ تھا. وہ ایک باربیکیو کا سنتے تھے, وہ بھی ام المومن بیچاری عائشہ نے کہا تھا کہ وہ میرے محمد ابن ابوبکر کو تم نے وہ کیا, وہ ایک سنتے تھے بس, اس کے علاوہ کچھ بھی سننے میں نہیں آتا. یا تو پھر وہ آتا تھا کہ وہ بخاری میں لکھا ہے کہ وہ ماہ مبارک میں حضرت ابوبکر کے گھر سے کباب کی بو آئی, تو لوگوں نے کہا کہ یہ کباب دن میں کھائے جا رہے ہیں. تو کہا, نبی نے کہا آ کے اعتراض کیا, تو کہا چلیں گھر پر, بخاری میں ہے یہ. تو جب گئے گھر پر تو داخل باب کیا, نکل کے آئے تو کہا کہ کچھ وہ آ رہی تھی. کہا نہیں, وہ خوف خدا سے میرا جگر کباب ہو رہا تھا. یہ اتنا تھا کہ پورے محلے میں اس کی خوشبو آ رہی. یعنی اب اندازہ لگائیے کہ جیسی قوم ہے اس کو ویسی جواب دیا گیا. وہ پورے دیکھ رہے کہ واہ کیا خوف خدا ہو رہا ہے کہ جگر جل رہا ہے, جگر کباب ہوا جا رہا ہے. تو وہ حال ہے کہ, اور اس پہ اختتام سب سے بہتر یہ ہے کہ نبی معدۃ القربان میں جی اب کہیں اور ہو رہا ہے اچھے. تو اب دیکھیے کہ خاص طور پر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب معدۃ القربان, اس میں یہی تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا ایک جگربان میرا اولاد میں سے مشہد میں دفن ہو گئے. تو یہ بیٹھی اتفاق سے, یہ اور بھی حدیثیں, یہ بھی حدیث ہے. تو یہ بیٹھی تھی, انہوں نے نبی نے فرمایا کہ جو زیارت کو جائے گا ایک حج کا ثواب ہوگا. تو حج کو حیرت ہوئی, کہا حج کا ایک حج کا ثواب, آپ نے کہا 2. تو کہا 2 کا, آپ نے کہا 3. وہ کہتی ہے میں خاموش ہو گئی. نبی نے فرمایا 70 حج کا ثواب ہے جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا. اور امام رضا کی تو شانی خوب ہے, رات دن مسلسل لوگ ہوتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ آتا ہے, مسلسل لوگ ہوتے ہیں, جتنے حد سے زیادہ اتنے آتے ہیں لوگ کہ جس کے دیکھنے کا رات دن. اور رات میں 11 ساڑھے 11 کے بعد لوگ اپنے بچوں کو, چھوٹے جو نو مولود ہے, 6 دن کا, 7 دن, 8 10 دن کا, سب بچوں کو لا کر زیارت کرواتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی. یعنی وہ مقام و منزل ہے کہ جو بھی مانگی جاتی ہے دعائیں وہاں سے قبول ہوتی ہیں. تو آج خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے, اور خاص طور پر جہاں جہاں مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو, اور جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا ہو, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو, اور جلد از جلد تاجیر ہو ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کی. اللہ زحمت ہو تو کہ سائڈ والے حضرات سامنے آ جائیں, جو بوڑھے بوڑھے ہیں وہ بیٹھے ہیں, جوان سامنے آ جائیں. اعوذ باللہ